السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے التکبیر یوٹیوب چینل پر۔ کئی دن ہو گئے ہیں، سوالات کا سیشن نہیں ہو پا رہا تھا، کئی سوالات جمع ہو گئے تھے، تو انشاءاللہ آج سوالات کا سیشن ہم کرتے ہیں۔ ایک سوال ہے بھائی کا کہ اپنے پسند کے رشتے کے لیے کوئی عمل یا دعا یا کوئی وظیفہ بتائیے۔ ان کا کہنا ہے، آگے لکھتے ہیں کہ گھر والوں نے جہاں سگائی کی ہوئی ہے، رشتہ کیا ہوا ہے، وہ مجھے رکھنا نہیں ہے، اور جو مجھے پسند ہے وہاں گھر والے کرنا نہیں چاہتے، تو ایسا کوئی وظیفہ بتائیے کہ جس سے گھر والوں نے میرے سگائی کی ہے وہ لوگ خود منع کر دیں۔ دوستو، اس کا جواب ہم کیا ہی دے سکتے ہیں، بڑا ڈیفرنٹ ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ استخارہ کر لیں، اللہ سے مشورہ کر لیں، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ کو جو خیر ہوگی انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا، اس کی طرف آپ کا میلان ہو جائے گا۔ دوسری بات، استخارے کے اندر ایک عام بات ساتھ میں کہتا چلوں کہ ایک عام مشہور ہو چکا ہے کہ استخارہ کرتے ہیں، استخارہ کا جو بھی طریقہ ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کہ ایک دعا ہے، وہ دعا پڑھنی ہے، نماز 2 رکعت استخارے کی نیت باندھنی ہے اور دعا پڑھنا ہے۔ دعا یاد نہیں ہے تو آپ دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، اور جہاں جہاں وہ نشاندہی کی ہے وہاں اپنے مسئلے کو ذہن میں لانا ہے۔ اس کے بعد آپ سونا ضروری نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں سونا ضروری ہے، خواب آئے گا، نہیں 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 ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ جو کرنا چاہیں کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، کرنا جو عمل ہے اس کا ذہن جس طرف میلان ہوگا کہ ہاں یہ کرنا ہے تو یہ سمجھے وہ ہاں ہے، یا پھر نہ کی طرف جواب آگا یہ نہیں کرنا ہے تو مطلب اس کی نہ ہے اس کی ہاں ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ خواب آنا ضروری نہیں ہے، کسی کو خواب بھی آ جاتا ہے، ایسے کوئی حرج کی بات نہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو بات میں آپ کو کہوں کہ آپ اپنی رائے کو پتھر کی لکیر نہ سمجھیں کہ جو آپ کو پسند ہے وہی بہتر ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ جو ہیں کم عمری میں ہیں، ظاہر سی بات اپنے والدین سے آپ چھوٹے ہیں، آپ کی عمر کم ہے، آپ کے تجربات کم ہیں، آپ کی عقل جو ہے وہ نامکمل ہے ابھی، اس لیے آپ اپنی بات کو، اپنی محبت کو یا اپنے رشتے کو پتھر کی لکیر نہ سمجھیں کہ یہی بہتر ہے اور والدین جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، ان کے مشورے سے کریں تو بہتر ہوگا۔ تیسرے نمبر پہ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جب بھی آپ نکاح کریں اپنی مرضی سے جو بھی کریں، لیکن والدین سے مستغنی ہو کر کبھی نہ کریں۔ مطلب گھر چھوڑ کر بھاگ گئے، والدین کو برطرف کر دیا، ان کو پوچھا بھی نہیں، ان کی دعاؤں سے محروم ہو جائیں گے آپ اپنی زندگی کا ڈور کسی اور سے جوڑیں گے اور ساتھ میں اپنے والدین کی دعاؤں سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے 3 کام بتائے، استخارہ کرنا ہے، دوسری بات اپنی رائے پر آپ غور خوض کریں، اس کو پتھر کی لکیر نہ سمجھیں، اور تیسری بات جب بھی نکاح کریں اپنے والدین سے مستغنی نہ ہوں، ان کی دعاؤں کے ساتھ نکاح کریں، ٹھیک ہے نا؟ اور ساتھ میں دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنا لو لگا لیں، دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں جو بہتر ہوگا انشاءاللہ وہ کریں گے، اور اللہ تمام شرور سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ عامتاً دیکھتے ہیں کہ ہم گھروں سے بھاگ کر شادی کر رہے ہیں، لڑکا یا لڑکی ہو، تو اس کے کوئی اچھے ریزلٹس نہیں ہیں۔ ہماری نظر ہے سماج پر، معاشرے پر، دیکھتے رہتے ہیں، نیوز بھی پڑھتے رہتے ہیں کہ یہ لوگ صرف ہوس کے پجاری ہوتے ہیں، جسم کی محبت ہوتی ہے اور کوئی محبت نہیں ہے ان کی۔ جب گھر چھوڑ دیا نا، جو آدمی اپنے والدین کا نہیں ہو سکتا، جو بیٹی یا لڑکی یا عورت یا بہن اپنے ماں باپ کے نہیں ہو سکتی، اپنے بھائی بہن کی نہیں ہو سکتی، وہ کسی ایک مرد کی بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ایسی لڑکیوں پر بھی بھروسہ نہ کریں جو گھر چھوڑنے کے لیے تیار ہو، اپنے والدین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو۔ یہ سلسلہ ختم کریں، یہ بہت بری بلا ہے، یہ مغربی کلچر ہے، یہ مغربی سماج کو دیکھے دیکھے ہم گھر چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ ختم کریں اس کو، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت فرمائے، ہمارے سماج کی، ہمارے معاشرے کی، مسلم کلچرز کی، مسلم یوتھ کی، مسلم نوجوانوں کی، مسلم ہماری بہنوں کی۔ صرف استعمال کا رہ جاتا ہے۔ آئے دن نیوز آتی ہے کہ کچرے کا ڈبہ، جو میونسپل کا ڈبہ ہوتا ہے، وہاں چھوٹا بچہ نومولود 1-2 دن کا جو بچہ پڑا ہوا ہے، کون چھوڑ کے جاتا ہے؟ حقیقی والدین جنہوں نے نکاح کر کے اپنے بچے کو جنم دیا ہو، وہ کبھی چھوڑ کے نہیں جائیں گے، کبھی بھی چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ وہ ایسے لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں جو گھر چھوڑ کر بھاگتے ہیں، انہیں صرف جسم کی ہوس ہوتی ہے، انہیں صرف ایک دوسرے کے بدن کی ہوس ہوتی ہے، انہیں اس سے زیادہ کوئی کچھ غرض نہیں ہوتی۔ اس لیے جو غلطی سے کوئی بچہ پیدا ہو بھی جاتا ہے تو اسے سرعام چھوڑ دیتے ہیں، اسے
کچرے کے ڈبے میں ڈال جاتے ہیں، اسے یتیم خانوں میں چھوڑ جاتے ہیں۔ ایسے سماج سے ہم پناہ چاہتے ہیں جو گھروں کو چھوڑ کر شادی کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، آپ اپنے والدین کی مرضی کے مطابق شادیاں کریں۔ آپ دیکھیں کہ پرانی شادیاں جتنے بھی آج 50-60 سال کے جو لوگ ہیں، 45-40 سال کے، ان کے والدین کے مطابق نکاحیں ہوئی تھی اور سب کی چل رہی ہے، اللہ ماشاءاللہ کسی کا اگر اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ لیکن آج کی جو محبت کی جو شادیاں ہیں وہ کتنی کامیاب ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آج جو محبت سے شادی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو پسند کر کے شادی کر رہے ہیں، گھر سے بھاگ کر شادی کر رہے ہیں، وہ کتنی کامیاب ہیں۔ ان کا رزلٹ آپ بتا سکتے ہیں؟ نہیں، 1-2 بھی آپ کو نہیں ملیں گے۔ آپس میں ان کی بہت جلدیاں لڑائی ہو جاتی ہے، یہ سکسیس نہیں ہو سکتے، کیونکہ والدین کو چھوڑ کر، والدین کی دعاؤں سے محروم ہو کر کیسے کامیابی ملے گی ہمیں؟ اس لیے اسی باتوں پر دھیان رکھیں، توجہ دیں، سماج کو گندلا نہ کریں، سماج کو خراب نہ کریں۔ سماج جس طرح ہے، اسلامی کلچر جو ہے، جو نظام شریعت نے بنائی ہے، اس کے مطابق چلیں اور اس کو خراب ہونے سے خود بھی بچائیں اور دوسروں کو بھی اس بات کی تلقین کریں۔ ہماری بات اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہے، جم رہی ہے، تو ہمیں سپورٹ کریں اور ہماری بات کو آپ شیئر کریں اور چینل کو آپ سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔